الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة بقدرته الكاملة وجعل المصاهرة سببا لكثرة الأمم وبقائها ما دامت الدنيا الفانية ودبر أمرنا وأحكم نظمنا وشرع لنا أحكاما تصلحنا في الدنيا والآخرة وبعث علينا رسلا مبشرين ومنذرين وجعلنا من أمة سيدهم وأفضلهم صاحب الآيات الباهرة نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه وقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج فإن استقمته كسرته وكسرها طلاقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله وأن يجعلنا ممن يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حضرات گرامی، آپ حضرات نے جو خطبہ نکاح سماعت فرمایا ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی مختصر تشریح کے ساتھ سماعت فرمائیے. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہم سب کو صرف ایک جان سے پیدا فرمایا اور رہتی دنیا تک امتوں اور قوموں کے باقی رہنے اور اس کے اضافے کے لیے سسرالی رشتے کو سبب اور ذریعہ بنایا اور ہمارے تمام امور اور معاملات کا پختہ انتظام فرمایا اور ہمارے نظام کو مضبوط بنایا اور ہم کو ایسے احکام عطا فرمائے جس سے ہماری دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے اور ہمارے لیے ایسے رسول مبعوث فرمائے جو فرما برداروں کے لیے خوشخبری سنانے والے اور نافرمانوں کو ڈرانے والے تھے اور ہم کو افضل الانبیاء اور تمام رسولوں کے سردار آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا جن کو کھلے اور واضح معجزات سے نوازا گیا تھا. ہم رب کائنات کے شکر گزار ہیں اور اسی سے اپنے تمام معاملات میں مدد کے خواستگار ہیں اور اسی سے ہم ہدایت کی بھی طلبگار ہیں اور اس پر ہی ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں اور اپنی بداعمالیوں کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی بے راہ رکھیں اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ
سید المرسلین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں اور سلام ان پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے تمام ساتھیوں پر اور ان کی بیویوں پر، ان کے گھر والوں پر ہمیشہ ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ بہرحال اللہ کی حمد و ثنا اور حبیب خدا اشرف انبیاء پر درود و سلام کے بعد عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو جائز اور حلال قرار دیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے تاکہ پاکیزہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اور زنا اور بدکاری جیسے گندے کام کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا اور بدکاری کے ارتکاب کی صورت میں سزا اور اس کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی جاندار سے اس کا جوڑا یعنی ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں، اور تم سے تاکید کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، اور بطور خاص قرابت اور رشتے ناتوں کے حقوق کے ضائع کرنے سے ڈرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں، یعنی وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم لوگ کفر و شرک سے بچے ہوئے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو، اور دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کامل تقوی اور کامل اسلام پر موت تک قائم رہنا۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو، اور گفتگو میں خاص طور پر بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرنا ہو تو راستی کی بات کہو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص ایسا ہو کہ اپنی بیوی کا خرچہ، مہر اور حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کے نیچا کرنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا سبب ہے، اور جو شخص حقوق زوجیت ادا کرنے پر کسی وجہ سے قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ کثرت سے رکھا کرے، اس لیے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کثر شہوت کا کام دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں اور زیادہ محبت کرنے والیاں ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت اور دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں بہترین چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک بیوی ہے، کہ جب اس کا شوہر اس کو کسی کام کا حکم کرے تو وہ فوراً اس کو بجا لائے، اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے مال اور اپنے نفس میں خیانت نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکاح بڑا بابرکت ہے جو کم خرچ اور آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام پا جائے۔ ایک موقع پر مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں میرا ایک تاکیدی حکم سنو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، تم ان سے ان کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی کام لیتے رہنا، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنا چاہا تو اس کو توڑ بیٹھو گے اور اس کا ٹوٹنا طلاق واقع ہو جانا ہے۔ نیز آقائے نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا میرا اپنا طریقہ ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخیر میں ہم بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ رب کریم
اپنے کرم سے ہم کو اپنے اور اپنے رسول کے فرما برداروں میں سے بنائے، اور ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی مرضیات کو تلاش کر کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہم کو شامل فرمائے کہ جو امت محمدیہ کے افراد میں اضافے کا اور آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے روز فخر کا سبب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔